درود شریف پڑھیں سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے احباب نے بڑی محبت کے ساتھ آج کی اس محفل شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ شدت ہے گرمی کی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کو اللہ تعالیٰ عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، وہ جب تک شعور رکھتا ہے، جب تک وہ عقل رکھتا ہے، تو کھانے سے زیادہ، پینے سے زیادہ، سونے سے زیادہ اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اطمینان کا متلاشی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے راحت نصیب ہو، تسلی اور تشفی والا میرا وقت گزرے۔ اگر انسان کے پاس ساری نعمتیں موجود ہوں، صرف اور صرف اس کے پاس سکون موجود نہ ہو، تو پڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں، اس سے وہ نفع نہیں لے سکتا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور جو اسوہ لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سارے کا سارا انسان کے دل کو قرار دیتا ہے۔ اطمینان قلبی، صبر، تحمل، ڈھارس، برداشت۔ میری بات سنیں بھئی، آپ بولیں تو نہیں نا، کوئی کام اشارے سے۔ میری طرف دیکھیں عمران صاحب، ان تو صرف میں نے تکنا ہے۔ اللہ تو ہم خوش رکھے۔ یہ محبت کی بات ہے نا۔ یہ سنگی دو چار اتنے پیار سے اتنی دفعہ آئے کہ وہ میں نے کہا بھی اب تو جانا ہی پڑے گا، تو معاملہ دور نکل گیا ہے۔ آپ حضرات تھوڑا ٹائم دے نا جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سے بات ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اسوہ دیا ہے نا، اس اسوے میں دولت زیادہ نہیں، سکون زیادہ ہے۔ اس میں نیند تھوڑی بھی ہے، پر ہے ساری قرار والی۔ اس میں انسان کی خواہشات گرچہ محدود ہیں، پر جو کچھ ہے سارا سکون والا ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ بے سکونیاں خود سے خرید لی ہیں، ہم نے بے قراریاں خود سے مول لے لی ہیں۔ کچھ سوچیں بلا وجہ کی ہیں، کچھ باتیں بلا وجہ کی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم الجھے ہوئے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل ہمارے کرنے کے نہیں، ہم کر سکتے نہیں، وہ معاملہ خالص قدرت کا ہے، لیکن اس پر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم سوچ و بچار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، رسول پاک کا غلام بنانے کے بعد کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری زندگی بہترین گزر جائے، تمہیں زیادہ فلسفوں میں الجھنا نہ پڑے، زیادہ جگہ جانا نہ پڑے، زیادہ ڈاکٹروں کو دکھانا نہ پڑے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے حضور کی زندگی، اس کو تم تھامو۔ حضور نے جن نظریات کا پرچار کیا، میں باتوں کو زیادہ دہراتا نہیں، لمبا نہیں کرتا، کھینچتا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر لینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی طور پر پختہ کیا ہے۔ ایک نظریہ سکون والا حضور نے ہمیں یہ دیا ہے کہ مسلمانوں یہ بات اپنے دل میں لکھ لینا کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ کوشش تم نے کرنی ہے، محنت تم نے کرنی ہے، نتیجہ نہیں اپنی مرضی کا ماننا، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ہم نہ غلطی سے یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ شاید میں اتنی اچھی میں نے منصوبہ بندی کی تھی، اتنی میں نے محنت کی تھی، اتنی بہترین میں نے سیاست کری تھی، اتنی میں نے زبردست چالیں کھیلی تھی، پھر نتیجہ میری مرضی کا کیوں نہیں نکلا۔ ہم مسلمان ہیں، اور بھائی اچھی طرح سمجھ لو، مسلمان محنت کرتا ہے اور پھر رزلٹ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔
ہمیں نہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی میں طے کر لو کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ہم نہ بہت زیادہ پریشان۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ، اتنے سارے لوگوں کو آج کل کالا جادو ہے، اتنے سارے لوگوں سے فلانا جلتا ہے، اتنے سارے لوگ ہیں جن سے محلے والے حسد کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بس رشتہ دار لے گئے، اور خواتین میں تو یہ مسئلہ اللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں فلانی نے جادو کر دیا تو تباہی ہو گئی۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ بتائیں یہ ہو سکتا صحیح ہے؟ میری طرف دیکھو، یہ ہو سکتا ہے رزق میرے حصے کا ہو چلا پڑوسیوں کے گھر جائے؟ ہوتا ہے ایسا؟ یہ کس طرح کی بات ہم کرتے ہیں؟ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھنا، ہر وقت سانپوں سے ڈرنے والا رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جائے، کچی اور کمزور باتیں کرنا، اور کئی دفعہ ایسے غلط رستے اختیار کرنا جو بالکل مسلمان کو زیبا نہیں۔ یہ حدیث پاک دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے مجھے دو باتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا عبداللہ ان کو تھام لینا، زندگی تمہاری مضبوط ہو جائے گی۔ یہ دیکھو یہ چیزیں سکون والی ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے، اس سے مراد دنیا سے مراد دنیا دار ہیں، اللہ والے نہیں، فرمایا ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ کیا کر لیں گے دشمنوں کی چالیں؟ کیا ہو جائے گا؟ مثلا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں۔ اتنی جلدی پریشان ہو جانا، ایک منٹ کے اندر ڈسٹرب ہو جانا، یہ کیا بات ہے؟ مومن بھی کبھی ایسے کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سوارنا چاہے سوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ تو پھر بندوں کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے یا سجدے زیادہ پکے کرنے چاہیے؟ پھر سیاست زیادہ تیز کرنی چاہیے یا تہجد پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ پھر زیادہ لوگوں کو اپنے طرف قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا مالک کو زیادہ راضی کرنا چاہیے؟ ہم نے کس طرح کے رستے اختیار کر لیے، کس طرح کی سوچیں؟ توکل والی زندگی سکون والی، توکل والی زندگی سکون والی، بے صبری بے سکونی کو کہتے ہیں۔ گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، کنفیوز ہو جانا، کبھی کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکنا، سویرے کچھ کہنا، شام کو کچھ کہنا، رات کو کچھ کہنا، یہ بے سکونی والی زندگی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط باتیں بیان کی، مضبوط۔ حضور نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا، ہمیں حکم دیا کہ سویرے تم نے نا محنت کے لیے نکلنا ہے، لیکن ٹینشن نہیں لینی، محنت کرنی ہے۔ فرمایا نکلنا ضرور، گھر میں نکمے بن کے نہ بیٹھنا، نکلنا ضرور۔ فرمایا تم سویرے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں پرندے کو جب وہ سویرے نکلتا ہے تو اس نے کون سی فیکٹری میں جانا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے، کس دفتر میں بیٹھنا پتا ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے نا رب پہ بھروسہ کر کے، نہ فیکٹری کا پتا، نہ کاروبار کا پتا، نہ دفتر کا پتا، نہ ملازمت کا پتا، نکلا تو ہے نا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال اپنے بیٹے سے کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، رویا نہ کر، تڑپا نہ کر، ادھار نہ پکڑا کر، امیروں کی طرف دیکھ کے منہ نہ تیرے میں پانی نہ آئے، بڑی گاڑیاں دیکھ کے للچایا نہ کر۔ اقبال کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اپنی زندگی اللہ سے جوڑے اور رب کا نام لے کے آپ میدانوں میں نکلے۔ اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا جس کا مددگار اللہ ہو، جس کے مددگار رسول پاک ہو، اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا۔ ہم کچی کمزور باتیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک بابا جی ملے کچھ عرصہ پہلے، تو مزہ آ گیا ان کی بات کا۔ ان سے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے 4-5 بچے ہیں۔ وہ بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ بات نہیں مانتا، میں تو روگی ہو گیا ہوں، دکھی، رو پڑتے ہیں بات سناتے ہیں۔ ایک بزرگ مجھے ملے دیسی سے سادے سے،
میں نے کہا بابا جی خیر بال بچے دی سناؤ، کچھ تابع داری کرتے نے؟ میرے علاقے کے تھے پرانے جاننے والے، انہوں نے موٹی سی بات کی، کہنے لگے پترا میں نہ کدی بندیاں دی ٹینشن نہیں لئی، تابع داری کرن گے تے اللہ اجر دے گا، نہ کرن گے تو جو ساڑھے نال کرن گے ادو بعد پالن گے۔ اتنا الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا زیادہ پریشان ہو جانا؟ وہ بعض خواتین ہیں وہ کہتی ہیں جی خامد نہیں سنتا، تو میں نے کہا خامد کے ذمہ آپ کے حقوق ہیں، آپ توجہ کریں، لیکن اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ توجہ رب رسول پہ کرنی ہے، پڑوسیوں پہ، رشتہ داروں پہ، تعلق والوں پہ، شاگردوں مریدوں پہ، فلانے پہ نہ، بھروسہ اللہ رسول کی ذات پہ، یہ چیز آپ کو سکون دے گی۔ دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، نا امیدی بے سکونی پیدا کرتی ہے، نا امیدی۔ اور جن لوگوں کا رب کی رحمت پر پورا بھروسہ ہونا وہ بے سکون نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں آیت ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ تو حضرت صدر الحفاظ رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر خزائن العرفان فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی یاد میں رہو، ہر وقت۔ یہ کچی کچی باتیں کرنا، وہ کہنا جناب اتنا عرصہ ہو گیا ہے کام ہی نہیں چلتا، یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور میں حضرت صاحب جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں پیچھے ہی جاتا ہوں، تو یہ چیز آپ کو کمزور کر دے گی، بے چین کر دے گی۔ آپ یہ کہیں کہ میں محنت کرتا رہوں گا، انشاءاللہ میرا رب مجھے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ہر وقت اگر کمزور باتیں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تیمارداری بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ ذرا ڈبل بیمار کر آتے ہیں۔ ایک تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں اوہو تسی تو بڑے کمزور ہو گیا، چلیں وہ بیچارہ پہلے ہی بیمار تھا اور حال خراب کر دیا۔ پھر دوسرا جو بھی تیمارداری کرنے جاتا ہے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ چلو میں ویسے بھی کدوں تہاڈی پہ گل کرنا، میں تے ہورے کدی پہ کرنا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں نا تیمارداری کرنے تو ایک نسخہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں زبردستی، کہتے ہیں میں کھاتا سے منو آرام آیا سی تم ہی کھا، اور کچھ تو بنا کے لے آتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں لاؤ پانی کے گلاس ایک خوراک کھاؤ میرے سامنے۔ او بھائی آپ مہربانی کریں، آپ جب تک کسی شعبے کے اندر مہارت نہیں رکھتے اتنی دیر تک آپ اس طرح کے کام نہ کریں۔ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نا ایک کونے پہ لکھتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں، آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ کسی اور مرض میں مبتلا تو نہیں، اس حساب سے وہ نسخہ بناتا ہے تاکہ کسی جگہ کوئی چیز ایسا اثر نہ ڈال جائے جو تکلیف کا باعث ہو۔ اور جو نسخہ لے کے آیا اس نے کوئی شے بھی نہیں پوچھی، وہ بس یہی بتایا جاتا ہے کہ میں نے کھایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بندہ پوری طرح کمزور پڑ جاتا نا، حضور جب جاتے نا تیمارداری کرنے، تو بس تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، اور سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، پھر نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، تے میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی۔ یہ تو اس وقت ہوتا ہے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت سعد بن نبی جزاک اللہ، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شدید بیمار ہو گیا تھا، اور میں کھڑا ہوتا تھا تو میری ٹانگیں کانپتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنی کمزوری کی حالت میں تھا کہ میں پریشان ہو گیا، میری ایک ہی بیٹی تھی۔ ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ وصیتیں لکھوانی شروع کر دیتے ہیں، بڑی جلدی بڑی کمزور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بس نا صبح و شام یہ اسی پریشانی میں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری ایک ہی بیٹی تھی، شدید بیمار تھا، کھڑا ہوتا تھا تو ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ میں نے نا پیغام بھیجا، میں نے کہا کریم محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو میں غلام ہوں، میرا بنتا تو نہیں، لیکن عرض کرو محبوب اگر ادھر سے گزر ہونا تو کبھی غلام پہ نظر کرم کر جائے۔ کہتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور خود
خود میرے رسول پاک میری تیمارداری کے لیے آئے. خود میں نے سنا ہے وہ بن سمر کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. کہتے خود حضور تشریف لائے. کیا وہ رانائیاں تھیں، کیا وہ انداز تھا. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدے موڑ میرے ولواگاں. چر ہویا مینوں بھی ترلے لیندیاں کدے موڑ نہ میرے ولواگاں. تے خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگا. فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری سے اٹھ سکوں گا، مہربانی فرمائیں. میری ایک ہی بیٹی ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، حکم کریں. تو حضور نے فرمایا چوتھے حصے میں وصیت کر سکتے ہو. چوتھے حصے میں مسئلہ بتایا. اور اگلے لفظ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساتھ پریشان کیوں ہوتے ہو، اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا، کفر کا نقصان کرے گا. اتنی جلدی آپ کمزور پڑ گئے. حضرت سعد کہتے ہیں دعائیاں بڑی کھائیں تھیں، پر وہ جو شفا محبوب کے جملوں نے عطا فرمائی. فرماتے ہیں بس کچھ ہی دیر گزری تو میں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح تسلی دی، اس طرح امید دلائی. فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا. اپنے ارد گرد نہ امیدیں بانٹیں، امیدیں بانٹیں. ہم نا جو بھی خبر بریک کرتے ہیں کوئی مایوسی والی کرتے ہیں، یعنی پورے معاشرے میں سب اچھا چل رہا ہے یہ نہیں کسی کو بتانا، لیکن کسی ایک بندے کی کسی ایک جگہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ خبر ہے ہمارے لیے. اچھی خبریں بھی تو آگے پھیلائیں نا، خیر بھی تو تقسیم کریں. تو مایوسیاں بے سکونی پیدا کرتی ہیں. پھر ہمارے ہاں بڑی جلدی گھبرا جانے کا مزاج ہے. ہمارے ملک کے حالات اس وقت بڑے مخدوش ہیں، پریشانی والے، اور اس کا زیادہ تر سبب ہم لوگ خود ہیں. زیادہ تر ہم خود ہیں. وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہے اپنے فضل سے. وہ کل تک غریب تھا، اللہ نے اسے دولت دی، گاڑی دی، پیسے دیے. تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ گاڑی اس کی کسی غریب بیمار کو ہسپتال لے جانے کے کام آتی. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھتا کہ سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ پہ 3 لوگ پڑے، وہ وہاں کوئی خیر کے لیے خرچ کرتا. لیکن وہ اس کی گاڑی مریضوں کے لیے نہیں استعمال ہوتی. وہ تو استعمال ہوتی ہے جب کسی کا سیاسی جلسہ ہوگا تو اس پہ جھنڈا لگے گا. اس جلوس میں تھوڑی ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، چونکہ دکھانا ہے ویڈیو بنا کے کہ ہم بھی ہیں آپ کے وفادار. جب قومیں ہلے گلے کی قائل ہو جاتی ہے نا، جھوٹے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے. یہ حکومت کہتی ہے پچھلی کی غلطی تھی، تو پچھلی یہ نہیں کہتی تھی، وہ بھی تو یہی کہتی تھی نا. وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تم ٹی ویوں پہ بیٹھے ہو، تمہیں کھانے کو زیادہ ملتا ہے، تمہیں کیا پتا ہو، کیا پتا ہو. یہ ابھی عید گزری ہے نا، تو شادیوں کا سیزن آیا ہے. تو میرے جیسے لوگوں کو لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، دکھ سناتے ہیں. تو بچیوں کے باپ جب ملتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کئی راتوں سے سوئے نہیں. حضرت صاحب تیدی شادی ہے، بس دعا کریو میری عزت رہ رہے. تے ان منڈے والے ویسے بھی جہیز منگنا چھڑتا ہے. پتہ ہے تو انہوں منڈے والے ان جہیز اے بڑا انقلاب آیا جی کچھ عرصے سے نہیں پتا. میں تو خبر دینے لگا، منڈے والے ان جہیز نہیں منگتے، وہ چھڑ گئے. وہ کہندے نے جہیز نہیں لینا، بس 500-600 بندہ آوے گا، ساڈا روٹی چنگی کھوانی نہیں. اس واسطے کہ منڈے تے روز آنے تے دے دوستاں نے ایک باری ہونا. وہ 500-600 کی روٹی جڑی مفت پکدی ہے. بولے 500-600 آدمی کا کھانا، اور ان سے پوچھو انہوں نے کبھی گھر روٹی نہیں کھائی، یہی کھانا کھانا تھا انہوں نے. آپ نے کم، اور ہمارا یہ حال ہے. میں نے رمضان کے بعد لوگوں سے کہا تھا، اور راشن ونڈن والے لوگوں او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، اور اس کے بعد بھی بھوک لگتی ہے، مہربانی کرو. تم تو بھول ہی گئے، تم بھول گئے خدا پاک. کہاں گئی وہ ساری ہماری درد کی کیفیات. تو ملک کے حالات کمزور ہیں، لیکن پھر بھی مایوس ہونا، آگے دیکھنا ہے.
آگے دیکھنا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ یہ ملک یہ صوبہ فلانے سیاستدان کا ہے تو فلانا فلانے سیاستدان کا ہے تو فلانا، نا 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 نا۔ یہ جو خیبر پختونخوا ہے یہ حضرت بابا عبد الرحمن کا ہے، اور جو سندھ ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اور پنجاب داتا علی اجمیری کا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا ہے، تو ان لوگوں کے دھرتی بھی کبھی کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہ جب تک یہ نورانی وجود موجود ہے ہم کمزور پڑ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز پر رحم فرمائے گا، لیکن امید نہیں توڑنی چاہیے، کمزور نہیں پڑنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں امید کا رستہ دکھایا ہے اس پر ہمیشہ گامزن رہنا چاہیے۔ حضور طائف تشریف لے گئے، 10 دن قیام کیا نبی پاک نے طائف میں۔ یہاں خطیب صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو انتظار نہیں کرتے، کہتے ہیں جا رہا ہوں صاحب آپ ٹائم پہ مائک نہیں دے رہے۔ 10 دن حضور نے تبلیغ فرمائی، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی۔ جوانوں جلدی نہ پریشان ہوا کرو، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی، الٹا انہوں نے معاذ اللہ پتھر مارے، روڑے مارے، وجود نور کو زخمی کر دیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں جب واپس میں حضور کو لے کے آیا، ایک میدان میں ایک باغ میں حضور کو بٹھایا تو مجھے اتنی سخت تکلیف تھی ان کے رویے کی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، کریں دعا۔ یہ ہمارے بزرگ، ان سے بھی ادب سے عرض کروں گا اگر بچہ کسی غلطی پہ ہے تو اسے سمجھاتے بھی رہیں پر مایوس نہ ہوں، رب بڑا کریم ہے وہ دل پھیر دیا کرتا ہے۔ ہر وقت یہ بات نہ کریں کہ انہیں نہیں ٹھیک ہونا، یہ نہیں صحیح ہو سکتا، اتنی جلدی نہ ادھر ادھر نکل جائیں، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے او یار لوگوں کو حسن سلوک کر کے مار دو، تم حسن سلوک کرتے رہو، یہ بھی تو مار دینے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کسی کو مات دینے کا۔ میرے بھائی جلدی پریشان ہونا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں یہ طائف والے تباہ ہو جائیں، کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا دیا۔ فرماتے ہیں جب کریم کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے تو میرے دل سے آواز نکل رہی تھی ابھی تباہ ہو جائیں گے طائف والے، ابھی تباہ ہو جائیں گے، ابھی بجلیاں گریں گی، ابھی عذاب آئے گا، ابھی پتھر برسیں گے۔ میں سوچ رہا تھا لیکن حضور نے دعا کیا کی؟ کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو میرے نبی پاک کی امید دیکھو کہاں تک جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تباہی کی دعا نہیں کرنی، اس لیے نہیں کرنی کہ اگر یہ نہیں نہ مانتے تو میری امید پھر بھی قائم ہے، مجھے امید ہے یہ نہیں بھی مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں۔ آپ جب ٹوٹ جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، پھر خرابی۔ ہم یہ رشتے کیوں اتنی جلدی توڑ بیٹھتے ہیں؟ ہم نا امید بڑی جلدی ہوتے ہیں، کمزور بڑی جلدی پڑ جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بڑی جلدی ابھی وہ کچھ لوگ آتے ہیں یہ درویشی لائن میں بھی کہیں مرید ہو گئے، میرے پاس بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں 6 مہینے ہو رہے ہیں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو کچھ نہیں ملا، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں کہ میں تے سارے تو نکما یہ تے ہو رہے تینوں 6 سال بھی کچھ نہ لگے۔ او خدا کے بندے تھوڑا ٹھہر تو صحیح نا۔ اور یہ کچھ جو اس لائن میں آتے ہیں ان کو تو جلدی سے خوابیں چاہیے، فوراً خواب آ جائے، فوراً زیارت ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے سرکار کی زیارت کی بات کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، عمریں لگ جاتی ہیں۔ اتنی جلدی تو یہاں تک پہنچ گیا، اتنی جلدی؟ اور ذرا ٹھہر جا۔ ایک بہت بڑے درویش کو میں نے دیکھا، اللہ والے تھے، متقی پرہیزگار، شریعت پر عمل کرنے والے۔ کسی نے ان سے کہا کہ میں نے رات خواب میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور آپ بھی تھے، تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ فرمانے لگے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اس محبت کا نتیجہ ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہو جائے جیسے آپ فرماتے ہیں، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے میں تو کسی نیک آدمی کی بزرگ کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں، اور اتنی بڑی بات
فرمانے لگے آپ نے جو کہہ دیا وہ اپنے پاس رکھیے گا، یہاں تو خوابوں کی پٹاریاں کھلی ہوئی ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ جلدی نہ کریں، تھوڑا اپنی زندگی میں اطمینان۔ یہ ہماری پریشانیاں، مایوسیاں، تکلیفیں یہ بلا وجہ کی ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہیں تو بے سکون ہو گئے۔ چوتھی بات سنیں، یہ جو ناشکری ہوتی ہے نا، شکوہ، یہ بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ خاص توجہ سے سنو جوانوں، کیا کہنے لگا ہوں، شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے، شکر زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ آپ خود بھی اگر شکوے والی بات کریں گے تو آپ اپنے، یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو سکھائی، ہماری اپنی باتیں بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں۔ اگر ہر وقت شکوہ کرتے رہو گے تو دل شکوے کا عادی ہو جائے گا، پھر شکوہ ہی شکوہ رہ جائے گا۔ اگر کبھی ہنسنے والی کو بات ہم کرتے ہیں، ہنسنے والی سنانے لگتے ہیں، تو بات سنانے سے پہلے خود ہنس نہیں پڑتے؟ اگر رونے والی کبھی کو بات کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے رونا نہیں آ جاتا؟ اس کا مطلب ہے ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی تو اثر کرتی ہیں نا، ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ ہر وقت کا شکوہ فلانا ٹھیک نہیں، فلانا ٹھیک نہیں، بلکہ بعض تو ایسے نادان ہیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں، دیکھیں جی والد صاحب کوئی ڈھب کا کام کر لیتے، وہ سارے ان کے ساتھ والے کہاں پہنچ گئے، یہاں تک شکوے آ گئے ہمارے۔ اعتراض ہی اعتراض۔ اور دیکھو جی بزرگوں کے پاس گیا ہوں، میں نے ایک دو لوگوں کو یہاں تک کہتے سنا، کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی فلانے بزرگ تو اب امیروں پر ان کی توجہ ہے، وہ تو میری طرف دیکھتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا مزاج ہی شکوے والا ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی ملے گا۔ جب طبیعت ہے نا ہر وقت ناشکری کی، ہر وقت شکوے کی، خواہشات کا بے ہنگم ہجوم، وہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور اگر مزاج شکر والا بن جائے تو پھر بندہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جو رب نے مجھے دیا ہے نا وہ شاید کسی اور کو نہ ہی ملا، پھر اس کی زندگی اطمینان والی، پھر اس کا لہجہ سکون والا۔ جب بندہ شکر والی زندگی اپنا لیتا ہے، شکر والی، پھر نا اسے تسلی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے جوتے چوری ہو گئے تھے، تو یہاں ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا لوگ، پورا جوتے چوری ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میں نے، میرے تو خیر مجھے یاد نہیں کہ کبھی ٹوٹے ہوں، ہمیشہ چوری ہوتے ہیں۔ تو یہ پیسے شیسے موبائل شبائل بھی مطلب کم ہی بچتا ہے اکثر۔ اب میں کافی دیر سے اس معاملے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے کہا یار آج پھر موبائل نکل گیا، تو اس نے انوکھی بات کر دی کہ اندر کچھ تبرک سمجھ کے لے گیا۔ اس دن کا میں مطمئن ہوں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے چلو اس طرح بھی صحیح۔ کہنے لگے کوئی نہ، تبرک سمجھ کے لے گیا۔ وہ محبت سے کسی نے ڈالا نا، مطلب بغل گیر ہوا، تو وہ محبت اس نے کی تو تحفہ بھی اپنی مرضی سے لے گیا، وہ ملا ہی نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ وہ کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا ہے یار موبائل کا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، نمبر ذرا قیمتی تھے، وہ دوبارہ سے ملتے نہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ہمارا تعلق زیادہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ادب والے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ فون کریں کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، تو ان سے کہنا کون، تو کہتے ہیں لو دسو، تو اسی نمبر بھی نہیں آج تک نوٹ کی تھا۔ تو ان کو کیا بتائیں، نوٹ کیا تھا پر وہ تبرک ہو گیا، وہ تو ہو گیا معاملہ ختم۔ تو اپنی زندگی، وہ حضرت سعدی شیرازی کے نا کسی نے جوتے چوری کر لیے، اور قیمتی جوتے تھے۔ اب شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی، زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو دیہاتی لوگ تھے نا ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے۔ عقیدہ سی میں سائی دے کے جوتی بنوائی، سائی دے کے جوتا بنواتے تھے تو بڑا پیارا لگتا تھا۔ وہ جوتا چوری ہو گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور وہ تو جوتا چوری کوئی لے گیا آپ کا، تو حضرت نے فوراً جو لفظ کہے نا وہ شکر والے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھو جی لوگ کتنے چور ہو گئے، کتنے ظالم ہو گئے، خیال ہی نہیں کرتے، بزرگوں کا بھی خیال نہیں کرتے، کسی کا حیا ہی نہیں رہا، فلان ہو گیا فلان، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی نا۔ لیکن اس نے یہ ذرا شکوے اور شکر میں فرق دیکھے کیا ہے۔ حضرت سعدی سے کہا جناب جوتا چوری ہو گیا، تو فرمانے لگے الحمدللہ، شکر ہے جوتے ہی چرائے ہیں، کہیں پیر تو نہیں نہ چرا کے لے گیا، پیر سلامت ہیں تو جوتے اور بھی آئی جائیں گے۔
جوتے جوتے ہی گئے، پیر تو نہیں نہ گئے. تو شکر والی زندگی اپنائیں، شکوے سے باہر آ جائیں. ہمارے شکوے ہی نہیں ہماری جان چھوڑتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا ہے. یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ایک انگلی کاٹ جائے تو ساری زندگی روتے گزر جاتی ہے. او جی دیکھو جی میں معذور ہو گیا. دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی نہیں، دونوں آنکھیں. کدھر دیکھو جوانوں، ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، لیکن جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں. اور درویش کہنے لگے دکھ قبول محمد بخشا. اوے راضی رہن پیارے، راضی رہن پیارے. ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں. بندہ زمین پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، لوگ وہاں جمع ہیں. اس کی حالت یہ دیکھیں. میں نے کہا پھر ذرا پھر غور کرو کیا کہہ رہے ہیں. یعنی دونوں ہاتھ کٹ جائیں، ایک منٹ کے لیے سوچو، پیر کٹ جائیں، آنکھیں دونوں چلی جائیں، دنیا کا کوئی رنگ نظر نہ آئے اور بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، تو حضرت روح اللہ علیہ السلام اس بندے کے قریب گئے اور دست شفقت پھیر کے کہنے لگے لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے ایک سوال ہے. ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، آنکھیں تیری کوئی نہیں، تو شکر شکر کس بات کا. پتہ کیا کہا اس شخص نے؟ عرض کرنے لگا حضور آنکھیں کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، پر رب کا شکر ہے اس نے مجھے ایمان تو عطا فرمایا ہے. یہاں کوئی پوری آنکھوں کے ساتھ بھی بے ایمان ہے، کئی پورے وجود کے ساتھ بھی گستاخ ہیں، کئی پوری نعمتوں کے ساتھ بھی نالائق ہے. میرا وجود پورا نہیں پر شکر ہے اللہ کا. اس دل میں رب کو بھی بسائے ہوئے ہوں، رب کے رسول کو بھی بسائے ہوئے ہوں. یہ شکر ہے کہ سینے میں جو ایمان ہے، دل ہے وہ ایمانداروں جیسا ہے. مجھے صحیح بتانا، صحیح دل پہ ہاتھ رکھ کے. بیٹا ملنے پہ مٹھائی بانٹی، نئے مکان پر مٹھائی بانٹی، نئی نوکری ملی تو تحفے بانٹے. صحیح بتانا، کبھی دو نفل اس لیے پڑھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنایا ہے. تو نے زندگی میں اس نعمت کو سمجھا ہی نہیں کہ تیری شان کتنی ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کہ صرف حضور کی نسبت کی برکت سے تیرا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے رات کی طرح چمکے گا. تو کہتا پیسے کوئی نہیں تو رونے لگ گیا، میرے پاس گھر کوئی نہیں تو رونے لگ گیا. تجھے پتہ ہے تیرے پاس کون سی نعمت ہے؟ بڑے امام راضی کہتے ہیں نبی دعا کرتے رہے، نبی پیغمبر اللہ کے نبی، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما. تجھے بن مانگے یہ نعمت ملی ہے، تو نے کبھی نہیں سوچا کہ میں چلو ایک رات اس لیے صرف عبادت میں گزار دوں کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا غلام بنایا. اپنی زندگی شکر والی بنائی، اپنا مزاج شکر والا بنایا. اپنی طبیعت کے اندر میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن فون کیا، کالج میں ہم کٹھے پڑھتے تھے، کہنے لگے چل یار سیر کرنے جانا ہے. تو میں نے کہا میں تو روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں، روز سیر پہ ہی ہوتا ہوں. میں تو کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر. رات کو میں 2 بجے 1 سے 2 بجے کے درمیان گھر پہنچا تھا، اوکاڑا سے اور رینالہ خرد وغیرہ سے ہو کر. اور پھر میں جتنا اللہ کو منظور ہوا میں لیٹا. پھر فجر اللہ کی توفیق سے اٹھ کے پڑھی اور فجر کے بعد میں نے کاموں کے میں آ کے درس دیا. اور یہ چل رہا ہے سلسلہ ابھی تک. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہ چل رہا ہے سلسلہ. میں نے کہا میں نے نہیں جانا کہیں سیر سور پہ. تو کہنے لگے یار میں تو اپنے کام سے اکتا گیا ہوں، 2-4 دن کی ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں جا کے. میں نے کہا تو کتایا ہوگا، میرا تو کام ہی بڑا مزے والا ہے. صبح و شام مدینے والے کی بات کرنا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کرے. وہ میں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے وہ نعمت اگر ہمیں محسوس ہونا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور یہ وہ والی شان ہے جو کروڑوں دے کے نہیں خریدی جا سکتی، لیکن مزاج ہی نہیں شکر والا، طبیعت ہی نہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ دکھ ہر وقت رہے، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں، بولے نہیں جی سنیں بس بات سمیٹنے لگا ہوں میں، ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں آئی۔ مکے کے 13 سال آپ دیکھ لیں کس طرح کفار نے ستایا۔ مدینہ طیبہ میں حضور آ گئے تو کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی کہیں کہیں کبھی کہیں، اور کبھی کافروں کے حملے، کبھی منافقین کی سازشیں، سارا کچھ حضور نے فیس کیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہوتا نا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، تو حضور نماز کی نیت باندھتے اور اتنا نماز پڑھتے، اتنا پڑھتے، اتنا پڑھتے کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ روٹی کماتے سارے تھکے ہوں گے، دنیا داری جمع کرتے کئی لوگ تھکے ہوں گے، لیکن کبھی بتاؤ عبادت کرتے بھی تھکے ہیں؟ فرماتی ہیں کہ زخمی مقدس قدموں میں ورم آ جاتا۔ میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو رسولوں کا امام بنایا ہے، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ؟ اتنی سخت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے امت کو سبق دیا، فرمایا عائشہ تم نے بیان کیا ہے نا کہ اللہ نے مجھے بڑی عظمتیں دی ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری ساری رات کی عبادت شکر کے لیے، یہ ساری رات کا قیام شکر کے لیے، یہ سجدے شکر کے لیے۔ اپنی زندگی میں نعمتوں کا شکر تو شروع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اگر زبان سے شکوہ ہٹے ہی نہ تو سکون آئے گا؟ آخری بات سنیں، اپنی زندگی میں کبھی بھی بے صبری نہ کریں۔ بے صبری بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ صبر جو ہے نا، صبر یہ خوش تدبیری کا نام ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک بہترین تدبیر کی جو آپ کے مخالف کے پاس نہیں۔ ہمارے ہاں نا اضطراری کیفیت ہے، لوگ ٹوٹتے، بکھرتے، ناراض ہوتے، لڑائی کرتے، جلدی پریشان ہوتے، جلدی تکلیف میں آتے، جلدی رائے قائم کرتے، مجھے بلایا نہیں، مجھے پوچھا نہیں، میں نے تو مذہبی جلسوں اور محفلوں میں دیکھا ہے، مطلب وہ کمیٹی جو بیچاری جلسہ کرا رہی ہوتی ہے ان پر اس طرح کا پریشر بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک نعت خاں کا ایک سفارشی ہے، دوسرے کا دوسرا سفارشی ہے، تیسرے کا، تو ایک عجیب و غریب سی کیفیت بنی ہے۔ پھر بھی سویرے کئی ناراضگی ہو جاتی ہیں، میں نے نہیں جناب کے بلایا، وہ بھئی حضور کے نام کی محفل ہے، کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے، کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، رب رسول تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے تو درویشی کس جگہ کرنی ہے؟ تو ہماری بے صبری، جلد بازی، یہ ہمیں کمزور کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، صبر، اطمینان، صبر بندے کو طاقتور کر دیتا ہے۔ آپ اگر کہیں گے نا لڑ کے بحث کر کے لوگوں سے جیت جاؤں تو بندہ جیت نہیں سکتا۔ آپ ایک بات کریں گے سامنے والا 3 کرے گا، پھر آپ کو جواب میں 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا، بات ختم ہوگی؟ بولیے۔ لیکن ایک طریقہ ہے ختم کرنے کا، جیت جانے کا، وہ کیا ہے؟ چپ کر جانا، چپ کر جانا۔ اس نے ایک بات کی آپ چپ ہیں، اس نے دوسری کی آپ چپ ہیں، اس نے تیسری کی آپ چپ ہیں، چوتھی کی تو پھر پتہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اوئے تو جواب نہیں دیتا، میں پاگل نہ بولی جا رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ چپ کر کے تو بندہ سامنے والے کو پاگل بھی کر سکتا ہے، لیکن بحث کر کے جیت سکتا۔ تو جب وہ زیادہ زور دے کے کہنا بولتے کیوں نہیں، تو اسے کوئی ایک درویش نے ہمیں کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہار دے چپ کر کے کہے ٹھیک ہے یار تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی نا اپنی زندگی میں یہ والا ماحول بھی بنائیں کہ انسان ہار جائے۔ جی جی جی، تو اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی طبیعت بھی آپ لے کے آئیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب ہزاروں لوگ امام صاحب سے عقیدت ان کے دور میں بھی کرتے تھے، اور اب تو لاکھوں کروڑوں ہیں چاہنے والے امام صاحب کے۔
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے، آپ کے والد کے انتقال کو 3 دن گزرے تھے، آپ کا ایک بہت بڑا حسد کرنے والا سامنے آ گیا، 3 دن ہوئے ابا جی کو فوت ہوئے، تو سامنے آ کے اس نے امام صاحب سے سلام لی، سارا شہر جانتا تھا کہ یہ امام صاحب سے جلتا ہے، تو آ کے کہنے لگا السلام علیکم، سنا ہے آپ کے ابا انتقال کر گئے، فرمایا وعلیکم السلام، ہاں ایسا ہی ہوا ہے، کہنے لگا آپ اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے؟ کتنی سخت بات ہے، پر ہے جائز، کسی کو رشتے کا پیغام دینا ناجائز ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں اس نے بڑی سخت بات کی تھی، پر شریعت کی زنجیریں، اخلاق کی زنجیریں میرے پیروں میں، ساتھ والے غصے سے کانپ رہے تھے، تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے سارا حوصلہ اکٹھا کیا، رب رسول سے مدد مانگا، اور میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عدت کے دنوں میں پیغام نکاح نہیں دیا کرتے، یا آپ نے غلط حرکت کیوں کی؟ اور امام صاحب کہنے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ نے پیغام نکاح دیا ہے، عدت گزرتی ہے تو بتائیے گا، میں اپنی ماں سے بات کروں گا، اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو مجھے اعتراض نہیں، یہ ایک جائز کام ہے۔ یہ ذرا اس حوصلے کا اندازہ کیجیے۔ لیکن امام صاحب اگلے چوک میں گئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار کسی کی ماں کے بارے میں اس طرح چوک میں بات کرنا، یہ انداز، رو پڑے۔ امام صاحب روئے تھے، وہ جو پیغام دینے والا تھا وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی، وہ جی دل کا دورہ ہو گیا جی، اٹیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا۔ لوگ امام صاحب سے کہنے لگے اسے کیا ہوا؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے سمجھا تھا ابو حنیفہ لاوارث ہے، یہ جتنا مرضی کلیجہ پھاڑ کے گزر جائے گا کوئی اسے پوچھے گا نہیں۔ فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، اور صبر تو جان بھی لے لیتا ہے کسی سے، لیکن شرط یہ ہے آپ میں صبر ہو تو صحیح نہ پہلے۔ لیکن اگر ہر وقت کی بے صبری ہے تو وہ ہر وقت کی بے سکونی، ہر وقت تھوڑا سا اپنی زندگی میں اطمینان لائیں۔ یہ دوست میرے پاس کئی دفعہ تشریف لے گئے تو صبح سے لے کے شام تک چلتے ہیں، خدا وہ دن نہ لائے جب ہم کسی کے آگے کوئی سوال کریں کہ ہمیں کچھ چاہیے، اللہ وہ دن نہ لائے۔ اور خدا گواہ ہے اس بات کا کہ پہلے دن اپنے آپ سے یہ ارادہ کیا تھا کہ کوئی دین کا پیغام پہنچ جائے تو پہنچ جائے، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ پر ایک سوال آج کرنا ہے، آپ لوگ توجہ کریں گے؟ لو جی وہ 5-7 بولے جیسے انہاں کیا ہو رہے ان کی ہون لگا ہے، چندے کا اعلان نہیں کہیں ہونے لگا۔ ایک سوال کرنا ہے، آپ لوگ میری بات مان لیں گے انشاءاللہ تعالی؟ نہیں، جمہوری ملک ہے جی، زیادہ لوگ ووٹنگ کریں گے تو پھر میں بات کروں گا، نہیں تو رہنے دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ چلیں جی اب بھی رہا۔ جن دوستوں نے اثر نہیں نہ پڑھی، اگر ابھی گنجائش بنے تو وہ اثر پڑھ لیں گے۔ یہ آپ سے میں نے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے۔ اور جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، خدا بڑا چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا، سب سے چھوٹا خادم و دین کا، آپ نے میری منت سمجھ کے یہ بات، میرا ترلا سمجھ کے آپ نے مہربانی کرنی ہے، آج مغرب سے نمازیں شروع کر دیں گے۔ تاریخ نہیں دینی، تاریخ نہیں دینی، رمضان سے نہیں، چھوٹی عید سے نہیں، آپ نے اس مغرب کی نماز سے نماز شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وعدہ نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آج نہ میری کو بخشش کا ذریعہ بنے، اور جب امام صاحب سلام پھیرے تو 2-3 نمازی بڑھ جائیں اور ان کے دل سے آواز نکلے کہ یہ مولوی صاحب کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اتنی سی جب بات ہو جائے تو وہ کریم کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے، تو نے بھی کچھ کیا تھا، میری پردہ پوشی ہو جائے گی۔ اتنا سا سوال پورا کر دیں گے آپ؟ اور اب بالکل آخری بات آپ سے یہ ہے، ماں باپ کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، نازک سے۔ وہ باقی لوگ آپ کو تحفے دیتے ہیں، باپ آپ کو اپنی جوانی دیتا ہے۔ ماں، میں نے میری عزیزوں میں ایک ہماری ہمشیرہ ہیں، تو ہماری ایک اور کزن کی شادی تھی، تو وہ بڑی اچھی ہیں، بڑی پیار کرنے والی ہیں، پر وہ نہیں آئی تھی، کہتی تھی میرے بچوں کے پیپر ہیں، میں نے نہیں آنا۔ ماں ساری خوشیاں دیتی ہے اپنی اولاد کو، ماں باپ کو نہ ستایا کرو۔ ماں کا دل کبھی مرجھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے دنیا میں، اور اگر کسی کا باپ اگر اس کی وجہ سے کبھی رو پڑے تو سمجھ لینا پھر تم نے نا ایک بہت بڑا جرم اپنے لیے خرید لیا ہے۔ آج
کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی لمبی بات نہیں کرنی، کوئی 10 منٹ صرف ان کے پاس بیٹھ کے حال چال ہی پوچھنا ہے، کوئی پیار کی بات ہی کرنی، اتنا سا سوال پورا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، بس 10-15 منٹ دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔